الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وقال عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم خواتین و حضرات، موضوع تو عزیزم یاسر سعید نے آپ کو بتا ہی دیا، پہلے بھی آپ کو معلوم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور یہ کوئی رینک نہیں ہے جو انسان گین کرتا ہے، اچیو کرتا ہے یا محنت سے حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں منعم علیہم، وہ کہ جو انعام یافتہ ہیں، جنہیں ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھا کہ ہم اس پر چل کر تیرا انعام حاصل کر لیں۔ قرآن مجید میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ وہ 4 کیٹیگریز ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صالحین عام مسلمان ہیں، نیک، پھر ان سے اونچا درجہ شہداء کا ہے، پھر ان سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے۔ یہ تینوں مراتب جو ہیں یہ محنت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن نبوت جو ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا منصب ہے، جو محنت کر کے، بھاگ دوڑ کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انبیاء کرام میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین اشخاص یا قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ان کا سٹیٹس ایک درجہ اور اونچا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت بھی اپنے تکمیل کو پہنچ گئی۔ ختم کے 2 معنی ہیں، ایک پیسے ختم ہو گئے اور دوسرے کام ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ان دونوں معنوں میں ہے کہ ایک سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ آ کر بند ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن قادیانیوں نے اسی میں نقب لگائی ہے کہ اگر نبی انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتے تھے تو جب انسان موجود ہیں تو نبوت کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟
لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ بھی بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ کام ختم ہو گیا تھا. وہ کام جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذمے لگایا کرتا تھا وہ ایک خاص ترتیب سے اپنے کلائمیکس کو پہنچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اہم ترین شخصیت ہیں نوع انسانی کی. ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، نبیوں کے باپ ہیں اور پوری نوع انسانی کے امام ہیں، لیڈر آف مین کائنڈ. ان سے پہلے جو 3 رسول جن کا بار بار قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، ان کی دعوت صرف عقائد تک محدود تھی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے اپنی اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے. ڈٹو کاپی ہے حضرت نوح کی دعوت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت آتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نبوت اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی. اور یہ ایک کامن سینس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بنیادی مقصد کیا تھا انسان کو بنانے کا اور انبیاء کرام کو بھیجنے کا، انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اور انسانوں کے ساتھ جوڑنے کا جو رول ماڈل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو کوئی اہمیت دینا، اس کا ریکارڈ اور سٹینڈرڈ قائم کر دیا، سیٹ کر دیا. یعنی وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے، راستے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا میں ہیلپ یو سر. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ میرے رب کو ہے نا میری خبر؟ شور. تو حضرت ابراہیم نے کہا جا تو پھر کم کر اپنا ہو آر یو دین. یعنی کہتے تو ہم بھی ہیں نا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ پر بھروسے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں جو بھی آیا اس کو چھوڑ دیا. باپ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، قوم چھوڑ دی. یعنی جو بھی راستے میں آیا اللہ ہی اللہ، یہاں تک کہ اولاد قربان کر دی. یعنی دونوں طرف، پیچھے انسان کی جو جد ہوتی ہے اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ آئے نہیں آئے توحید پر انہیں چھوڑ دیا. اور اللہ نے تقاضا کیا کہ یہ بچہ، یہ جو بیٹا ہے جو بڑھاپے میں مانگ مانگ کے لیا ہے، یہ بھی اب میرے راستے میں قربان کرو. اس کے گلے پر بھی چھری چلا دی. تو وہ جو ہائیسٹ سٹینڈرڈ ہے اللہ کی بندگی کا، اس پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے قرار دے دیا کہ اب میں نے تمہاری پوری آزمائش کر لی، لہذا میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. چھوٹی بات تو نہیں. اور پھر سورہ نحل میں بڑے واضح الفاظ میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے نبی تمہاری طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم یکسو کے راستے کی پیروی کرو. اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب پھر ایک اپورڈ جو ڈیولپمنٹ شروع ہوئی وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام. وہ ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے اور وہ کس مرض میں مبتلا تھی، کس برائی میں
مبتلا تھی، وہ آپ کو معلوم ہی ہے. لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے اس بنیادی پیغام کے ساتھ جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح نے دیا تھا، اس کو بھی ایڈ کر لیا کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو، باز آ جاؤ اس سے. اللہ نے تمہاری اس خواہش کے لیے عورتیں بنائی ہیں اور تم مردوں کی طرف جاتے ہو. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، انہیں مدین کی طرف بھیجا گیا. اب جو اہل مدین تھے، مدین دو تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، یعنی ہر چار طرف سے جنکشن تھا، جیسے اب آپ کہتے ہیں جنکشن، ریلوے اسٹیشن کا جنکشن. تو وہ چار طرف سے راستے آتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں بزنس ہب بنا لیا، اپنی دکانیں بنا لی، اور ہر چار طرف سے جو مال آ رہا ہے اس کو اپنی دکانوں میں رکھ کے بیچنا شروع کر دیا، اور ایکا کر لیا، جس کو میں صرف مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ کلو کی جو چیز ہے وہ 980 گرام دینی ہے، پورے 1000 گرام نہیں دینی. تم نے بھی نہیں دینی، اس نے بھی نہیں دینی، اس نے بھی نہیں دینی، میں بھی نہیں دوں گا. جب ایکا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جو ارد گرد کے دکاندار ہوتے ہیں، جیسے فیصل آباد ہے، یہ بزنس ہب ہے، یہاں پر اگر سمندری کا، جڑا والے کا، جمرے کا، چنیوٹ کا دکاندار آتا ہے تو اس کو یہیں پر جو ہے وہ گجرا والے کے پنکھے بھی مل جاتے ہیں، گجرات کے پنکھے بھی مل جاتے ہیں، گجرا والے کی واشنگ مشین بھی مل جاتی ہے، کپڑا تو یہاں کا ہے ہی ہے، کراچی کا بھی مال جو ہے وہ یہاں پر مل جاتا ہے. تو اب اگر اس سے پتہ بھی چل جائے کہ یہ فیصل آباد کے دکانداروں نے ایکا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پورا 1000 گرام ہمیں نہیں دینا، لیکن اپنی کنوینئنس کے لیے وہ مجبور ہوں کہ وہ فیصل آباد سے مال لے کے جائیں، اس طرح کا کوئی دھندا انہوں نے کیا ہوا تھا. لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ چار باتیں جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط بھی کہہ کے گئے تھے، انہوں نے وہ کی، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو جبکہ تم کھاتے پیتے ہو. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا کیا گیا. بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آئے تھے، اور اس وقت جو بادشاہ تھا اس کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام محسن تھے. لہذا اس نے کہا کہ تم اپنے سارے گھر والوں کو لے آؤ، سارا مصر تمہارا ہے. اور یوں بنی اسرائیل یہاں آ گئے. اب پہلے بادشاہ کے دور میں تو وہ پیرزادے تھے، پھر کھیتی باڑی انہیں آتی تھی. جو مصر کا سب سے فرٹائل ایریا تھا، زرخیز ایریا علاقہ، اس میں انہوں نے ڈیرے جما لیے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں، یعنی انڈیا، یعنی جو متحدہ ہندوستان تھا، اس کے لوگوں نے جا کر ان کا پہیہ چلایا، ان کی جو فارمنگ تھی اسے کیا. لیکن اب جب بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے، اور اب تو کئی شہروں کے جو میئر ہیں وہ بھی ایشین جو ہیں وہ ہونے لگے ہیں، تو اب وہاں کیا ہے، وہاں جو لوکل گورا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ دو جو پارٹیاں ہیں ان کی، لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی، ان دونوں میں سے جو کنزرویٹوز ہوتے ہیں وہ امیگرینٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور لیبر جو ہیں وہ یہ امیگرینٹس کے خلاف ہوتے ہیں. اور اسی پر ہر سال جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے اور ووٹ پڑتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک ریئیکشن بلڈ اپ ہوا، اور جب بادشاہت بدلی، ظاہر ہے ایک خاندان ہٹا دوسرا خاندان حکومت میں آیا، تو اس نے جو پہلے خاندان کے پیرزادے تھے ان کو غلام بنا دیا. تو یوں بنی اسرائیل غلام بن گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا، تو پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی قتل ہو گیا، جو بادشاہ کا خاندان تھا فرعونہ کا، اس کا ایک بندہ قتل ہو گیا، اور
خبر ہو گئی اور ایک مخبر نے آ کر کہا کہ تمہارے خلاف اب قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے بھاگ جاؤ. تو وہاں سے بھاگ گئے، مدین چلے گئے. وہاں سے وہ سارا واقعہ تو معلوم ہے. واپس آئے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کوہ طور پر بہانے سے، کیونکہ راستہ بھول گئے ہیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، روشنی نظر آئی، چلے گئے. تو اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب اللہ ہوں، اور پھر ان کی اپوائنٹمنٹ کی، جاؤ فرعون کے پاس. ان کو 2 نشانیاں دکھائیں، یہ عصا پھینکو زمین پر، پھینکا تو اژدہا بن گیا، اور ہاتھ ذرا گریبان میں سے اندر لے کے جاؤ اور نکالا تو سفید ہو گیا. ان کے یہ 2 نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اسے ڈراؤ اللہ سے، اسے کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاتوں کے بھوت کیسے مانتے ہیں باتوں سے؟ اس نے کہا کہ بھیجنا میں کرنا، اور اس نے اپنی پلاننگ شروع کر دی، بنی اسرائیل پر تشدد، ان کے بیٹوں کو مارنا، عورتوں کو زندہ چھوڑنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رسول جن کا میں نے ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، جن کی طرف بھیجے گئے تھے انہوں نے نہیں مانا تو ان کو اللہ نے تباہ کر دیا، لیکن اپنے پیغمبروں کو ریسکیو کر لیا. اس کے بعد آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی زبردست شخصیت ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے آئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی کی ہے، اور آپ پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا ہے. تو 600 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کا کیا کردار تھا؟ قرآن مجید میں سورہ صف میں ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بڑا کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، اور خوشخبری دیتا ہوا ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام برج ہیں، پل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اب تاریخ انسانی سے ایک بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کا، انسانی ذہن کا جو سب سے زیادہ زرخیز ایرا ہے، دور ہے، وہ 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے 600 سال پہلے اور آپ کی تشریف آوری کے، آپ کے رفع آسمانی کے 600 سال بعد تمام بڑے بڑے فلاسفر جن کے نام آپ کو یاد ہیں وہ اس دور میں پیدا ہوئے. افلاطون، ارسطو، کنفیوشیس اور حکیم مصدق، یہ جو جس نے نظریہ دیا تھا کیمرزم سے ملتا جلتا. اسی لیے علامہ اقبال تو اس کو کارل مارکس کو کہتے ہی مصدقی منطق کا پیروکار کہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آ چکے تھے. یعنی انسان کا ذہن جو ٹھوکریں کھا سکتا تھا وہ کھا لی، اور جو نظریات پروڈیوس کر سکتا تھا وہ پروڈیوس کر لیے. تو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، کیا دے کر بھیجا؟ الہدا دے کر بھیجا، گائیڈنس دے کر بھیجا. الہدا دے کر بھیجا یعنی دا گائیڈنس، ہدایت دے کر. ہدایت انسٹیٹیوٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہدایت دے کر نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یعنی ایک ہوتی ہے ڈائریکشن، گائیڈنس، اور ایک ہوتی ہے دا گائیڈنس یا دا ڈائریکشن. تو یہ کیا ہے؟ الہدا ہے، دا گائیڈنس. یعنی پوری کی پوری جو ہدایت ہے وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمبودی ہے کہ کوئی بھی شخص وہ اللہ کی طرف راستہ دیکھنا چاہتا ہے، ڈھونڈنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے تو قرآن مجید اس کے لیے ہے. کوئی آخرت کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن مجید اس کو بھی پوری رہنمائی جو ہے وہ دے گا. تو یہ الہدا ہے. دوسری طرف اجتماعیت جو تھی، اس نوع انسانی کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ ایک انسانی جوڑے سے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا، یہ دونوں میاں بیوی تھے، اور
ان سے اولاد پیدا ہوئی، پھر ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، پھر کئی خاندان وجود میں آئے، پہلے ایک خاندان تھا، پھر کئی خاندان وجود میں آئے، پھر خاندانوں سے قبیلے وجود میں آئے، قبیلوں سے پھر قومیں وجود میں آئیں، قوموں سے پھر نسلیں وجود میں آئیں۔ تو پھر اسی طرح جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ تھے، ایک دور میں جو قبیلہ ہوتا تھا وہ پورا پولیٹیکل یونٹ تھا ہر اعتبار سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نوٹ کیجیے گا کہ دو بڑی امپائرز بھی موجود تھی، سلطنتیں، حکومتیں نہیں، سلطنتیں، یعنی ایران کی سلطنت کسرا کی قیادت میں، اور کیسر کی سلطنت، سلطنت روما، یہ دونوں بھی موجود تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد ایک شہری ریاست بھی وجود میں آ گئی۔ میں نے کہا نا کہ قبیلہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل یونٹ تھا۔ مدینہ منورہ میں 5 قبیلے آباد تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ کون کون سے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر زواد کے ساتھ، اور بنو قریظہ، اور 2 سنز آف دی سوائلز کے، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور 2 سنز آف دی سوائل تھے اوس اور خزرج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو جیسے اچھا ہمسایہ ہوتا ہے نا، آپ کے محلے میں کوئی اچھا آدمی آئے گا تو وہ باقاعدہ آپ کا دروازہ نوک کر کے آپ سے کہے گا جی میرا نام فلاں ہے، میں نے آپ کی گلی کے وہ نکر پر مکان جو ہے وہ کرائے پر لیا ہے یا خریدا ہے، یہ میرا بزنس ہے، یا میں فلانے محکمے میں ملازمت کرتا ہوں، میرے لیے کوئی خدمت ہوتا آپ مجھے ضرور یاد کریں، ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ایک اچھے ہمسائے تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد، یثرب میں آنے کے بعد، آپ نے تمام قبائل کے جو ذمہ داران تھے، بڑے لوگ تھے، ان سے ملاقاتیں کی، تعارف حاصل کیا، اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بتایا کہ میں ہجرت کر کے آیا ہوں مکہ مکرمہ سے۔ اور ان ملاقاتوں سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ چند قبائل جو ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اگلا راؤنڈ تھا ملاقاتوں کا، اس میں لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ ہیں تو آپس میں ایک ہی جگہ رہتے ہو، لڑتے کیوں؟ تو بتایا گیا کہ اپنے حقوق لینے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنے جو ایشوز ہیں، معاملات ہیں، ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے کیوں نہیں تم حل کرتے، نیگوسیشن سے، یعنی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کیوں نہیں کرتے، تم ملٹری آپشن کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نہ مانے تو پھر، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، تم میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس پر سب کو اعتماد ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس حد تک تو ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی کوشش کریں، ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات کو طے کریں۔ البتہ جو دوسری بات ہے اس میں تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی یہودیوں سے۔ وہ غلطی کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی پھر آپ پر ہی ہمیں اعتماد ہے اور کسی لیڈر پر تو اعتماد نہیں ہے، کہ پھر آپ نے کہا کہ پھر اس کو تم اختیار دے دو کہ وہ جو فیصلہ کرے وہ اس کو بلا چنو چرا مان لو۔ انہوں نے کہا مان لیا۔ تو یہ میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان طے کرا دیا۔ اس کی خاص بات کیا تھی کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹانومس ہوگا۔ یہ جو انٹرنل اٹانومی ہے نا، یہ 18ویں ترمیم میں آپ لوگ سنتے ہیں کہ جی اس میں پروونشل اٹانومی مل گئی، بہت سے جو صحت کا محکمہ ہے، تعلیم کا محکمہ ہے، اور یہ سارے محکمے جو ہیں یہ صوبوں کو دے دیے گئے تھے، وہ جانے ان کا کام جانے، وفاق کا کنٹرول نہیں ہوگا، یہ پروونشل اٹانومی۔ تو یہ کیا تھی کہ ہر قبیلہ انٹرنلی تو اٹانومس ہوگا، لیکن ان کی جو آپس کے ایشو ہوں گے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوسیشن سے حل کریں گے، اور اگر
وہ حل نہ کر سکے تو آخری فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ سچویشن تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ میں نے ساری تمہید کیوں باندھی ہے؟ یعنی وہ ختم، یعنی آج وہ تاریخ بھی الحمدللہ وہ ہے کہ جب 50 سال پہلے آج ہی کے دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا اور ختم نبوت پر مہر لگائی تھی، اس کو سرٹیفائی کیا تھا، یس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہیں، اور پاکستان کا جو آفیشیل مذہب ہے وہ ختم نبوت پر بیس کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں. تو وہ ختم جو تھا وہ کام ختم ہو گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقصد پر میں نے قرآن مجید کے 2 مقامات سے آیات آپ کو سنائی ہیں. ایک تو سورہ احزاب کی آیت میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے، اس میں ارشاد ہوا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. اچھا، اب یہ جو الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں استعمال ہوئے ہیں، یہ آپ کو قرآن مجید میں سبھی نبیوں کے لیے استعمال ہوتے نظر آئیں گے. کیوں؟ یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر نبی نے آ کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. اللہ کے ہر نبی نے آ کر یہی بات کہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقاعدہ قرآن مجید میں الفاظ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، لیکن پورا قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کی بھی وہی حیثیت جو ہے وہ نظر آئے گی کہ آپ مبشر بھی ہیں. کئی جگہ پر آپ کو نذیر کہا گیا ہے، کئی جگہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں، انذار کریں اور اس کے ذریعے سے آپ ان کو خوشخبری دیں. یعنی وہ الفاظ اس طرح سے کوٹ نہیں ہوئے، لیکن کئی مقامات پر آپ کو مبشر بھی کہا گیا، آپ کو داعی بھی کہا گیا، آپ کو منذر بھی کہا گیا، نذیر بھی کہا گیا، انی لکم نذیر مبین کتنی مرتبہ آیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں جیسے باقی پیغمبروں کے لیے بھی. لیکن جو اگلی بات ہے، وہ جو دوسرا پہلو ہے ختم کا، کہ آپ پر کام کی تکمیل کیسے ہوئی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز ہی سے ایک مشن سونپا گیا. وہ مشن کیا تھا؟ یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے، آپ کی رسالت کے 2 فیز ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیں آپ. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کا پہلا فیز تھا بنی اسرائیل کو آزاد کرانا. تو جیسے پچھلے پیغمبروں میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر قوموں کو ہلاک کیا اور اپنے پیغمبر کو ریسکیو کر لیا اور ان کے ساتھ ایمان لانا والوں کو ریسکیو کر دیا. یہاں کیا ہوا کہ اللہ نے سمندر پھاڑ کر، وہ بھی معجزانہ طور پر سمندر پھاڑ کر اپنے پیغمبر اور ان کی قوم کو ریسکیو کر لیا، اور دشمن جو تھا فرعون اور اس کو پورا خاندان، ان کو غرق کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دوسرا دور شروع ہوا. اب کیا تھا کہ وہ جو بنی اسرائیل کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اب وہ رسالت فور فرنٹ پر آ گئی. فرعون تو مر گیا نا، تو اب آپ کی حیثیت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول. انی رسول اللہ الیکم. سورہ بنی اسرائیل سب میں الفاظ ہے نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی انی یا قومی، کیسے الفاظ ہے نہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ،
کہ جبکہ تم خود جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. تو اب وہ رسالت آئی. اب ان کو کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کوہ طور پر بلایا اور تورات عطا کی. وہ پورا ایک کوڈ آف لائف تھا، نظام زندگی تھا. اب حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنا ہوم لینڈ، ان کا ہوم لینڈ کون سا تھا جہاں سے وہ چلے تھے؟ وہ فلسطین تھا. اس کو فتح کرو لڑ کر، اور پھر یہاں پر اللہ کا دین، وہ تورات جو ہے اس کو نافذ اور قائم کرو. لیکن قوم معجزوں کی ہل گئی تھی، لہذا انہوں نے کہا کہ جی آپ رب کو لے کے جائیں اور پھر لڑیں ہمارے بہاف پر، جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لیں، ہم تشریف لے آئیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈسٹرب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرا اختیار تو اپنے اوپر یا اپنے بھائی پر چلتا ہے، بس تو میرے اور ہمارے اور اس قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی وہیں انتقال ہو گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت عطا کی گئی، اب اس کو دیکھیں کہ آپ کو پہلی وحی کیا آئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. مکے کے لوگ اللہ کو خالق پہلے سے مانتے تھے. پہلا تو یہ کیا کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے. دوسرا کیا کیا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. نہیں بھائی، جو سارے نبی کہتے آ رہے ہیں اللہ کی بندگی کی دعوت، اور پھر فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. نہیں، یہ انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو میری زبان پر چھالا نہیں پڑا، گرم کافی یا چائے کا سپ لے لیا تو سارا منہ جل گیا، اور میں نے اگر کوئی بھسا ہوا کھانا کھا بیٹھا غلطی سے تو آدھی رات کو 1122 کو بلانا پڑ گیا، جبکہ میں نے کسی کا حرام مال ہڑپ کر لیا حرام تو میرے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوا. تو کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، انسان جری ہو جاتا ہے. تو دوسری بات کیا تھی؟ آخرت. لیکن بڑی اہم بات کیا ہے؟ یہ پہلی وحی ہے، اور غالباً دوسری وحی، اس میں اختلاف ہے کہ دوسری وحی جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں یا سورہ مزمل پہلے ہے یا سورہ مدثر پہلے ہے، سورہ فاتحہ پہلے ہے. بات لیکن میں تذکرہ کر رہا ہوں سورہ مدثر کا، یعنی میرے خیال کے مطابق، غلط ہو سکتا ہے اس لیے کہ بڑوں کا بھی اختلاف ہے تو ہم سب کو حق حاصل ہے کہ ہم بھی اپنی کو رائے رکھیں. وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ غور و فکر بند کرو. یعنی پہلی وحی آپ کو کہاں ملی تھی؟ وہ تو ملی تھی غار حرا میں. اور غار میں حرا میں آپ کیا کرنے گئے تھے؟ غور و فکر کرنے کے لیے گئے تھے. 7 ہفتے گزارنا، یہ غور و فکر جو ہے یہ ایسے تو نہیں ہوتا. دیکھیے کہ ہمارا کوئی آدمی ریٹائر ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اور گھر میں اس کی کوئی بات نہ سنتا ہو، نہ بیوی نہ بچے، اور وہ مسجد میں جا کے اذانیں دینا شروع کر دے اور ڈیرا لگا لے مسجد میں، تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جہاں حضرت خدیجہ جیسی بیوی ہو، ٹھیک ہے نا، جہاں نثار بیوی، خدمت گزار بیوی، امیر ترین عورت ہونے کے باوجود، اور پھر کوئی آدمی جا کر وہ 100,000 فٹ اوپر جا کر غار میں ڈیرے لگا لے، تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا جب تک کوئی واقعی سیریس پرابلم نہ ہو. لہذا جو روایات ملتی ہیں ان میں کیا کہا گیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو تنہائی بہت پسند آنے لگی، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں تنہائی اختیار کرتے اور اس میں اللہ کی عبادت کرتے. تو حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے ایک سوال آ گیا کہ قرآن مجید ابھی نازل نہیں ہوا تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے آپ اللہ پر ایمان پہلے سے رکھتے تھے، شرک آپ نے کبھی نہیں کیا، بے حیائی کا کوئی کام آپ نے کبھی نہیں کیا، لیکن پھر کون سا غور و فکر سے آپ کون سی عبادت وہاں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا، حدیث کی شرح لکھنے والوں نے، کہ کانا صفت تعبدہ فی غار الحرا التفکر والاعتبار، کہ غار حرا میں آپ کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا،
اگلا سوال، کس بات کا غور و فکر؟ سرسری طور پر کہہ دیا لوگوں نے کہ اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کیسے، کس نے بنایا، کیسے بنی، کیوں بنی. لیکن قرآن مجید کا ہر طالب علم جو قرآن مجید کو ذرا غور سے پڑھتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی. قرآن مجید میں کئی بار ایک جملہ آیا ہے، لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو، بتاؤ بلا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ کائنات کے لیے محاورہ ہے، آسمانوں اور زمین، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے اللہ نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی شرک بھی نہیں کیا، تو آپ تو یہ غور و فکر تو نہیں آپ کا موضوع ہوگا. لیکن آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ یعنی آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. کوئی عام جو لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں آتی ہیں، کوئی بے حیائی، کوئی ناچ گانا، کوئی بے حیائی کا اور کوئی کام یا اور کوئی شغل میلہ، وہ کسی نے کبھی کسی کتاب میں پڑھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو خصوصی حفاظت کی کہ 2 مرتبہ آپ مکے کے نوجوانوں کے ساتھ کسی میلے میں شرکت کے لیے گئے، راستے ہی میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ وہاں پہنچے ہی نہیں. تو پھر غور و فکر آپ کس چیز پر کر رہے تھے؟ آپ کی جو زندگی ہے اس پر آپ غور کریں کہ ایک چیز میں آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں، کبھی ادھر پھر ادھر، یہ بھی ٹھیک نہیں. ادھر میرا مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں تو آپ بڑے یکسو تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی میرا خالق ہے. لیکن انسانوں کی خدمت میں آپ نے مختلف طریقے اختیار کیے انسانی خدمت کے. جب آپ تنگ دست انسان تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اس وقت آپ کی انسانی خدمت کیا تھی کہ آپ بیواؤں کی خبر گیری اور یتیموں کی سرپرستی کیا کرتے تھے. ان دونوں میں پیسہ نہیں لگتا، لیکن خدمت تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آج کی بیوہ کا خیال نہ کیجیے، آج سے 1500 سال پہلے کی بیوہ کو سوچئے. ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس نہ گاڑی ہے، نہ کوئی لینڈ لائن فون ہے، موبائل تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کا نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی کریڈٹ کارڈ ہے. اب اگر ایک محلے کا، شہر کا نوجوان، گاؤں کا نوجوان ہر دوسرے چوتھے روز آ کے پوچھتا رہے اما جی کو کام ہوئے تو دسو، خدمت ہے کہ نہیں؟ اور یتیم کی اصل ضرورت پیسے نہیں ہے، یتیم کی اصل ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس کو ایسے گلے لگائے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کو گلے لگاتا. مجھے بھولتا نہیں واقعہ کہ ایک خاتون، فیملی میری پیشنٹ تھی، ان میں سے ایک خاتون تھی، شیخ گھرانے سے تعلق تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے. ایک بار مجھے کہتی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ جو کہتے ہیں وہ علاج بھی کرواتی رہتی ہوں، آپ کو دکھاتی بھی رہتی ہوں، پھر میرے دانت خراب کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ کے پیرنٹس کے دانت جو ہیں ان کا کیسا ہے؟ تو آپ بلیو کریں کہ 40-45 سال کی عمر کی خاتون زاروں کو تار ہونے لگی کہ میں نے تو اپنے ماں باپ دیکھے گی. یعنی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کبھی وہ بھوکی سوئی ہوگی، لیکن ابھی تک اس میں وہ جو ایک کمی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ نہیں دیکھے، ابھی تک وہ اس کو رلاتی ہے. تو ایک یتیم کی اصل ضرورت کیا ہے؟ کوئی اس کے سر پہ آ کے ہاتھ رکھے، کوئی اسے گلے لگائے، کوئی اس کا منہ چومے. اور یہ کام بھی آپ کرتے تھے، بیواؤں کی خبر گیری اور یتیموں کی سرپرستی. لیکن اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے تو حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا، اور حضرت خدیجہ نے صرف یہ دیکھتے ہوئے، وہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے، یہ عام ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے، 3ری-4تھی جماعت کی ٹیکسٹ بک میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے پریشان گھر تشریف لائے.
تو ایریا محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے، خیریت تو ہے؟ آپ نے کہا ہاں بس میں باہر گھوم رہا تھا تو ایک میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کے عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ تو حضرت خدیجہ کو سٹرائک ہوا، میرا شوہر تو دیانتدار آدمی ہے، میں نے تو اپنا سب کچھ کھول دیا ہوا اس کے لیے، لیکن یہ میرے مال کو اپنا نہیں سمجھتا، لہذا انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور نے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد کو ہبہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال سے لوگوں کی ہیلپ کرنی شروع کر دی ہوگی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی آپ کو محسوس ہوا کہ یہ تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے، لہذا آپ نے حلف الفضول نامی جو والنٹیئر آرگنائزیشن تھی اسے جوائن کر لیا۔ حلف کہتے ہیں نا اوت کو، اور فضول بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ یہ فضل کی جمع ہے، اور اس میں فضل بن عبداللہ اور فضل بن عباس اور فضل بن فلاں شامل تھے اس آرگنائزیشن کے اندر۔ آپ کا نام تو فضل نہیں تھا، تو میرا خیال کے مطابق یہ حلف الفضول جو ہے یہ والنٹیئر آرگنائزیشن کے معنی میں فاضل، یعنی ایک آپ کی جاب ہوتی ہے یا ایک آپ کا بزنس ہوتا ہے، اس میں آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ایک والنٹیئر ورک ہوتا ہے آپ کا، تو یہ حلف الفضول مینز والنٹیئر آرگنائزیشن، رضاکار تنظیم۔ اب اس کے پلیٹ فارم سے آپ نے کام شروع کر دیا۔ اب اس کا موٹو کیا تھا؟ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، کوئی مدد کو پکارے گا تو اس کی مدد کو پہنچیں گے، اور غریبوں کی امداد کریں گے، اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ یہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں یہ بڑی قابل رحم ہوتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اپنی ناکامی پر خوش ہوتی رہتی ہے۔ مزید حیران ہو گئے ہوں گے آپ اگر ایسی کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر میں جائیں تو آپ کو وہاں پر ڈسپلے ملے گا، پہلے چارٹ لگے ہوتے تھے، اب ڈیجیٹل ڈسپلے ہوتا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ کہ ہماری آرگنائزیشن سن 2010 میں بنی تھی، سن 2010 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، اور 5 لوگوں کو کپڑے بنا کے دیے تھے، اور 10 کو جاب دلائی تھی۔ اگلے سال میں ہم نے بڑی ٹرمنڈس ترقی کی، ہم نے 500 لوگوں کو کھانا کھلایا اور 10 لوگوں کو کپڑے بنا کے دیے، 20 لوگوں کو جاب دلائی، اور پھر گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب ہم ہر سال ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خود ہمارے ملک میں 2 تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو سالانہ نہیں روزانہ لاکھوں کو کھانا کھلاتی ہیں، سیلانی اور ایدی۔ لیکن سمجھ گئے نا کیا بھوک ختم ہو گئی؟ نہیں۔ اچھا، اب ایک عام جو آدمی ہوتا ہے نا، میرے جیسا ایک عام ذہنی سطح کا آدمی، وہ اس فگر کو دیکھ کر بڑا امپریس ہوگا، میرا بھی حصہ پالو۔ لیکن ذہین آدمی تو سوچتا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کا ذہین آدمی تو کو پیدا نہیں ہوا۔ لہذا ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہو گئے ہیں۔ ہم بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو بھوک ختم نہیں ہو رہی، غریبوں کی امداد کر رہے ہیں تو غربت ختم نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کچھ ظالم مار دیے جائیں تو شاید ظلم ختم ہو جائے گا، لیکن وہ بھی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کچھ دہشت گرد مار دیے جائیں تو کیا دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ اب ذہین آدمی جو ہے وہ اس کے سامنے یہ کوسچن مارکس آ جاتے ہیں
اب کتنے اٹیمپٹس ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا آپ ان اٹیمپٹس کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے پریشان ہو گئے کہ آئی وانٹ ٹو ہیلپ مین کائنڈ، لیکن مجھے راستہ نہیں مل رہا. میں نے بغیر پیسے کے کیا، پیسوں کے ساتھ کیا، علیحدہ کیا، حلف الفضول کے تحت کیا، لیکن میں انسانوں کی خدمت نہیں کر سکا. غور و فکر کیا کروں، کیسے میں غربت کو ختم کروں، کیسے میں ظلم کو ختم کروں. یہ سوچ تھی جو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے. وہاں سے آپ کو جو ملا وہ کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بھوک ختم نہیں ہوگی کبھی بھی، اور غریبوں کی امداد کر کے غربت ختم نہیں ہوگی، ظالم مار کا ظلم ختم نہیں ہوگا. اس کو میں اگر اور آسان لفظوں میں لے آؤں، غریب پارٹی بنانے سے غربت ختم نہیں ہوگی، اور انصاف پارٹی بنانے سے انصاف کبھی نہیں آئے گا، ظلم ختم نہیں ہوگا. جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر انہیں یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ آئے، انہوں نے نعرہ کیا لگایا، روٹی کپڑا مکان. تو کیا سب کو روٹی مل گئی؟ نہیں. سب کو کپڑے مل گئے؟ نہیں. سب کو مکان مل گیا؟ نہیں. پھر ایئر مارشل اصغر خان، یہ دو جو ہمارے ملک میں ایئر مارشل خان آئے ہیں، دیانتدار تھے بڑے. ایئر مارشل نور خان کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جہاں لگے، پی آئی اے میں گئے تو انہوں نے پی آئی اے کو کیا بنا دیا، ہاکی کے چیئرمین بنے تو ہاکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے تو اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ معروف ہیں، ذرا عمر بھی کافی پائی، لیکن ایئر مارشل اصغر خان کیونکہ سیاست میں آ گئے تو لہذا ان کو ایسا کوئی سرکاری جاب نہیں ملی تو اپنا کچھ دکھا نہیں سکے، پی آئی اے کے رہے چیئرمین کچھ عرصہ. لیکن سیاست میں آئے تو انہوں نے بھی جسٹس پارٹی بنائی، انصاف پارٹی. لیکن جلدی انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں یہ تو نہیں آتا، لہذا وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے. پھر کچھ عرصے بعد جوش آیا، پھر تحریک استقلال بنائی. اچھا تحریک استقلال بنائی تو انہوں نے، یعنی جو ان کا ڈائگنوسس تھا وہ کیا تھا کہ یہاں پر جو فوج ہے یہ ملک میں عدل انصاف آنے نہیں دیتی، لہذا انہوں نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی. اس رٹ کی آپ کو جو نوجوان بھی بیٹھے ہیں تھوڑا سا یاد ہوگا ان کو کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کیس کیا کہ فوج جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتی ہے الیکشنز کو اور پیسے دیتی ہے، آئی ایس آئی سارے ثبوت فراہم کیے. کیس بڑا لمبا چلا اور جب کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو ایئر مارشل اصغر خان ویل چیئر پر گئے تھے فیصلہ سننے کے لیے اور فیصلہ ان کے حق میں آ گیا. سپریم کورٹ نے مان لیا، لیکن ہوا وہی، ہوتا رہا سب کچھ جیسے چل رہا تھا. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو خیال آیا کہ یہ یہاں پر ظلم ختم ہونا چاہیے تو انہوں نے بھی تحریک انصاف بنائی. لیکن کیا انصاف آ گیا؟ نہیں، وہ تو خود ناانصافی کا وکٹم بن گئے. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے سوچ بچار کر رہے تھے کہ میں معاشرے سے غربت کیسے ختم کروں، بھوک کیسے ختم کروں، ظلم کیسے ختم کروں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، گراس روٹ لیول سے ایک موومنٹ اٹھاؤ، گراس روٹ لیول سے ایک موومنٹ اٹھاؤ اور 3 نظریات لے کر آؤ میدان میں. نمبر 1، وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، مالک ہے تمہارا. نمبر 2، میں اس کا بھیجا وہ رسول. نمبر 3، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. یہ پیغام دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار دیا میدان میں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو غور و فکر تھا غار حرا سے تو نیچے آ گئے. آپ پریشان بیٹھے رہتے تھے کہ میں کیسے کام کروں.
جیسے وہ نا علامہ اقبال کی تصویر، پرانی ایک تصویر تھی، اب تو بہت تصویریں آ گئی نا علامہ اقبال کی. ایک پرانی تصویر تھی علامہ اقبال کی، وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ بچار کر رہے ہیں. وہ ایک کمبل یا گرم چادر جو ہے وہ اوڑی ہوئی ہے اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چادر، اے کمبل یا لحاف، جو بھی ترجمہ آپ کر لیں اس کا، یا ایھا المدثر کا، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو. اور ساتھ ہی پھر سورہ مزمل آ گئی. کس کے لیے پریپریشن کیا ہے کہ آدھی رات، ایک تہائی رات، دو تہائی رات اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھا کھڑے ہو جاؤ اور میلوڈیس وائس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرو. اب ان دونوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کر دیا کہ لوگوں کو خبردار کرنا بھی شروع کر دیا، اور خود جو ہے وہ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر جو بھی قرآن مجید نازل ہوا تھا اس کو پڑھنا شروع کر دیا. لیکن جب آپ آئے میدان میں تو ہوا کیا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز بھی گھر سے کیا. حکم بھی یہی تھا. پہلے حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر بلایا بنو ہاشم کو، اور کھانے کے بعد بات کرنی چاہی. ابو لہب نے شور مچا دیا، بات ہی نہیں کرنے دی. 2 ہفتے کے بعد پھر کھانے پہ بلایا، اور اب اس دفعہ بات سن لی سب نے. لیکن اس موقع پر حضرت علی جو پہلے سے ہی ایمان لا چکے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ اگرچہ میں بیمار ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. سب لوگ نے کہا لگا دیا، لو جی یہ ہے اللہ کے رسول، یہ ہے اس کے ساتھی. اس کے بعد حکم آیا فاصدع بما تؤمر، جس بات کا تمہیں حکم ملا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دو، سریعام اس کا اعلان کر دو. تو آپ غار حرا پر چڑھے اور وہاں آپ نے اس کا اعلان کیا. اس موقع پر ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تبن لک یا محمد. یہ تبن لک یا محمد کیا ہے؟ یہ ٹوٹ پہنا ہے، اور ٹوٹ پہنیا لہذا جمع کرنا، کیا تم نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اخلاق کا ایک اعلیٰ معیار تھا، پھر سگا آیا بھی تھا، تو آپ نے تو کوئی جواب نہیں دیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے کہ میرا نبی کیوں ٹوٹ پوے؟ ٹوٹ پہن دوویں ہاتھ ابو لہب دے، تبت یدا ابی لہب وتب. اور پھر یہ پوری صورت نازل ہوئی. اب کشمکش کا آغاز ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ جو قبائلی نظام تھا، اس نظام کے تحت خاندان بنو ہاشم نے آپ کو سپورٹ کیا. ابو طالب کی قیادت میں ابو طالب ایک آئیڈیل ہیڈ آف دی فیملی ثابت ہوا، اور اس نے کہا کہ جیسے ہوتا ہے دیہاتوں میں جائیں گے تو وہاں رائیوں کے گھر، گجروں کے گھر، راجپوتوں کے گھر، جاٹوں کے گھر ہوتے ہیں، پٹھانوں کے گھر ہوتے ہیں، اور ہر خاندان اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خواہ وہ جو بھی الٹا سیدھا کام کر لے، خاندان کے اندر بے شک اس کو جوتے بھی لگا لیں، باہر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خبردار تھوڑے منہ نو ہاتھ لایا. جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ دیہاتوں کا خاندانی نظام کیا ہے، آپ ابو طالب کے کردار کو نہیں سمجھ سکتے. بہرحال 10 سال ابو طالب زندہ رہا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی. بڑے بڑے انہوں نے کوششیں کی، بڑی مشاورتیں ہوئیں کہ یہ ہمارے حوالے کر دو، ہمارا کوئی بچہ لے لو، ایکسچینج کر لو. خبردار دوڑ جائے، پاس نہیں بھٹکنے دیا. انہوں نے کہا ہم تیرے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے. انہوں نے کہا کر دو. 3 سال کا بائیکاٹ بنو ہاشم کا ہوا. محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک خاندان بنو ہاشم ایک تنگ گھاٹی کے اندر قید رہا. ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا. تب تصور کر سکتے ہیں آپ. لیکن ابو طالب بڑا اسٹرانگ نفس کا آدمی تھا. انہوں نے کہا نا. سن 10 نبوی میں باہر آئے ہیں، سن 10 نبوی میں یہ ابو طالب کا انتقال ہوا ہے. ڈیٹس کا فرق ہے مختلف تاریخوں میں، لیکن حضرت خدیجہ کا تو پکی بات ہے کہ رمضان سن 10 نبوی میں انتقال ہوا، اور ابو طالب کا بھی اس سے آگے پیچھے ہی ہوا ہے. لیکن اس
کے بعد کیا ہوا؟ یہ سیرت نگاروں نے اس کو یا تو اہمیت نہیں دی یا سیرت کی کتابوں میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، یعنی انٹینشنلی چھپایا گیا ہے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس کے مہینے ڈیڑھ کے بعد ہی ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، تو عثمان بزدار کی دستار بندی ہوئی تھی۔ تو آج بھی جہاں قبائلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، وہاں خاندان کا سربراہ بنتا ہے فوراً ایک کے مرنے کے بعد۔ تو اس وقت کیوں نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ ابو طالب کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مشن تو سونپ دیا گیا تھا سورہ مدثر میں، ربک فکبر، اور پھر سن 6 نبوی غالباً سورہ شورا کا زمانہ نزول ہے، اس میں ذرا زیادہ واضح کہہ دیا گیا تھا کہ آپ دین کو قائم کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہہ دو کہ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو اس پر یقین رکھتا ہوں جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ ایک ہوتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، بعض و نصیحت بھائی زیادتی نہ کریا کرو۔ ایک ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، کہہ دیا گیا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں، گفتگوؤں میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ وہ کیا تھا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی اسٹریٹجی تھی کہ ابھی صرف دعوت دیتے رہو ایمان کی، اللہ کو مانو، کم سے کم الہ واحد مانو، آئیڈیلی رب مانو، اپنا مالک اور آقا مانو، اور بار بار یہ بات کہتے رہو کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اور اس پر تو بالکل کمپرومائز نہ کرو کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں، ڈھکے کی چوٹ کہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اسی پر سارا تشدد جو ہو رہا تھا، کوشش ان کی کیا تھی؟ یہ سمجھ لیجیے گا کہ ابو طالب کے مرنے سے بالکل پہلے قریش کا ایک وفد آیا ہے ابو طالب کے پاس کہ ذرا بھتیجے سے پوچھو نا کیا مانگتا ہے وہ، دولت چاہیے تو ہم اس کے پاؤں میں دولت کے انبار لگا دیتے، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بتاؤ کس سے کرنا چاہتا ہے، ہم کروا دیتے ہیں، اور اگر بادشاہ بننا چاہتا ہے اگرچہ ہمارے مزاج کے خلاف ہیں ہم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن وہ کون سا بادشاہ؟ ہم بٹھائیں گے تو ہماری مرضی چلے گی نا۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو کنگ میکرز ہوتے ہیں وہ اپنی منواتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بڑی چھوٹی پیشکش لے کے آئے ہیں، یہ میرے ایک ہاتھ پر لا کے سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں تب بھی میں یہ پیشکش قبول نہیں کروں گا، اپنے مشن سے باز نہیں آؤں۔ لیکن یوں ہی ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا تو اس نے پلاننگ شروع کر دی کہ میں اب کیسے اس کو نکالوں گا خاندان سے باہر، اور پھر اس نے یہ کام کر ہی ڈالا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دی۔ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، یا مکے میں کرشی رہ سکتا تھا جس کو ہم قریشی کہتے ہیں، یا قریشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا قریشی کا حلیف رہ سکتا تھا۔ یہ حلیف کیا ہے؟ جیسے آج سعودی عرب آپ میں جائیں تو وہاں کفیل ہوتا نا، وہ حلیف تھا کہ جو اس کا ذمہ دار بن جائے تو وہ تو رہ سکتا ہے ورنہ نہیں رہ سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے، یوں آپ قبیلہ قریش سے بھی نکل گئے، اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، لہذا آپ اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر آ گئے، اور ایک دو سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے دو، انہوں نے پناہ نہیں دی، تو اب طائف تشریف لے گئے، اور طائف کے 3 بھائی تھے
وہاں کے جاگیردار زمیندار تھے، اچھی ریپیوٹ تھی ان کی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وڈیرا جو ہوتا ہے جتنی مرضی اچھی ریپیوٹ کا مالک ہو وہ اندر سے وڈیرا ہی ہوتا ہے. لہذا انہوں نے ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا 10 11 سال، وہاں سے آپ آئے، اتنا تشدد ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی اور آپ کو حضرت زید بن حارثہ اٹھا کر ایک باغ میں لائے. وہاں پر آپ نے مناجات کی، اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہوئے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے کہ جس کو تو نے اختیار دے دیا مجھ پر، اور ایسے بیگانے کے کہ جو میرے ساتھ یہ حال کر رہا. لیکن بہرحال وہ شکوہ میرا آپ کا نہیں، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا. ساتھ ہی کہا کہ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. وہاں سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک مشرک کی پناہ لے کر، مطعم بن عدی کی پناہ لی آپ نے، اور آپ مکہ میں داخل ہوئے. اب دو کام ہوئے اس کے بعد. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. یہ معراج کیا تھی اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ اول تو اللہ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن فرض کیجیے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھا کہ جی میں اپنے آخری نبی کو معراج کب کراؤں، تو میرا مشورہ کیا ہوتا؟ یہ میں رکھیے گا، میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی پہلی وحی کے لیے وہ غار ہرا کی بجائے اوپر بلایا جاتا اور پھر نام پکارا جاتا، فرشتوں کا پنڈال سجا ہوا ہوتا، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور آپ تالیوں کی گونج میں اسٹیج پر تشریف لے جاتے اور آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی. لیکن اللہ اپنے کام خوب جانتا ہے، کب کرنے ہیں، کہاں کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں. لیکن پھر سوال اب کیوں بلایا؟ میرے نزدیک، آئی مے بی رانگ، میرے نزدیک جس طرح کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں یوں بازو پھیلا کر کہے میرا چاند، یا اس کو گلے لگا لے، تو بچے کے آنسو یہیں رک جاتے ہیں. چونکہ طائف میں آپ پر تشدد ہوا، آپ کے آنسو نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، میں محاورتاً عرض کر رہا ہوں، اس میں صحابہ کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، ڈائریکٹ کلام ہوا کہ نہیں ہوا. لہذا میری کیا مجال ہے کہ میں کوئی رائے رکھوں. بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا احساس دلایا نہیں، ہاتھ پھیلائے تھپکی دینے کے لیے، پیار کرنے کے لیے. گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اسی کا مینیفیسٹیشن ہے، اسی کا ظہور ہے کہ 27 رجب سن 11 نبوی کو معراج ہوئی ہے نا، تو اینڈ آف رجب ہے. اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اور ذی الحج کے مہینے میں حج کے موقع پر یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے 6 افراد سے ملاقات ہوئی. آپ نے انہیں تعارف کروایا تو انہوں نے ایک دوسرے کو، رات کے اندھیرے میں ملاقات تھی، کونی مار کے یہ تو وہی نہیں لگتے جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی یہ خیال. انہوں نے کہا پھر ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئے. وہ ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی. حضرت مصعب بن عمیر کو لے گئے کہ وہ ہمیں وہاں قرآن پڑھاتے رہیں. انہوں نے 1 سال قرآن پڑھایا، لیکن صرف پڑھایا ہی نہیں، پتہ نہیں گھوٹ کے بلایا تھا یا قرآن انجیکٹ کر دیا تھا خون میں. اس لیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر عتبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کر آیا میدان میں، آؤ مقابلے میں. پہلے اس کے بیٹے نکل آئے، حضور نے واپس بلا لیا. پھر 3 انصاری صحابی نکل کے سامنے آئے. عتبہ
کہنے لگا تعارف کرو اپنا. انہوں نے کہا کہ جی میں فلاں فلاں ہوں، میں خزرجی ہوں، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ اوسی ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ خزرجی ہے. تو وہ چیخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کراؤ، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو. تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور صحابی جو ہے وہ نکلے میدان میں اور پھر جنگ کا آغاز ہوا. مطلب کیا تھا؟ یعنی ہمارے ہاں بھی جو مختلف خاندان ہیں، راجپوت، پٹھان، جاٹ اور ڈوگر، یہ لڑاکے جب تک لڑ بھیڑ نہ لیں ان کی روٹی نہیں ہضم ہوتی. خام خواہ چھیڑ چھاڑ کر کے بھی وہ لڑائی مول لے لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں شیخ اور ارائیں، یہ کاشتکار ہیں یا کاروباری ہیں، ان کی یعنی ارائیں کی یا کاشتکار کی پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ کھیت. آج ہفتہ ہے، آج رات میں پانی لانا ہے. اب وہ اپنے آپ کو فارغ رکھے گا کہ آج رات کو پانی لگانا ہے. اگر آج میں کسی کام میں مصروف ہو جاؤں گا تو کھیت کو پانی نہیں لگے گا، میری فصل بیٹھ جائے گی. اور کاروباری آدمی، دکان بند رہے گی، کھاؤں گا کہاں سے؟ لیکن وہ جو لڑاکے ہوتے ہیں وہ نہ سرنڈر کرتے ہیں اور نہ جو ہے وہ کوئی اور کچھ کام کرتے ہیں، لڑائی کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت. تو عتبہ بن ربیعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری ٹکر کے بندے لگا لو. تو وہی کاشتکار جس کو عتبہ بن ربیعہ نے کاشتکار ہونے کا دعویٰ دیا تھا کہ ان کو لڑنا کہاں آتا ہے، وہ اتنے شیر ہو گئے کہ انہوں نے مکے کے سب سے بڑے سورماؤں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائلم دینا یہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا. جیسے ملا عمر رحمہ اللہ نے اسامہ بن لادن کو پناہ دے کر امریکہ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. بات سمجھانے کے لیے میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، باقی کوئی نسبت نہیں ہے اسامہ بن لادن کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اوس و خزرج کے درمیان اور افغانیوں کے درمیان، وہ بہت اونچے. لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ کسی بڑے سور، کسی بڑے بدماش کے دشمن کو پناہ دینا جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنا مہنگا کام ہے، آپ کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کی. تو اوس اور خزرج نے پناہ دی اور اگلے سال جب آئے 75 افراد آئے، ایک پیشکش لے کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی. آپ نے پیشکش قبول کی، ہجرت ہو گئی، اور ہجرت میں آپ نے پہلے 6 مہینوں میں اندر سے مضبوط کیا، مواخات قائم کی، مسجد نبوی بنائی، اور وہ میثاق مدینہ جس کا میں ذرا تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں. اور پھر قریش کو ایک سائلنٹ پیغام بھیجا. وہ سائلنٹ پیغام کیا تھا؟ قریش کو احساس دلایا کہ تمہارے تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں، میں انہیں کاٹ سکتا ہوں، اور جو مدینے کے ارد گرد کے قبائل تھے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، میرے الائز بن جاؤ. یہ کیا تھی؟ یہ چھیڑ خانی تھی قریش کو. نتیجہ کیا نکلا؟ قریش کہ ایسی تیسی جن کہتے ہوئی ان کو محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے ہیں ذرا آپ کو الرٹ کرنے کے لیے. آپ کا دشمن آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہے گا، وہ تو اسی طرح جیسے میں نے وہ دوبارہ میں الفاظ دہرانا نہیں چاہتا اپنی زبان سے، لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ انہیں کیا کہا ہوگا. تم آگے اٹھ کر کہ مکو ڈبلی ادھر. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کے 70 سردار جو ہے وہ مروا دیے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں. اس میں خاص بات کیا ہوئی کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا، اب پھر آئیے اس کی طرف، وہ کیا تھا کہ آپ نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. اور وہ کیسے قائم کیسے ہونا ہے؟ جیسے
بنی اسرائیل سے کہا تھا نا اپنا ہوم لینڈ فتح کرو، اپنا وطن فتح کرو اور وہاں پر تورات کو نافذ کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کو تقاضا یہ تھا کہ تم بھی اپنا ہوم لینڈ یعنی مکہ فتح کرو اور وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرو۔ میثاق مدینہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بنا دیا گیا تھا، جیسے ہمارا صدر ہوتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے، لیکن حاکم کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم۔ گورنر کون ہوتا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشنل ایک عہدہ ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشنل عہدے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے لے لیے، وہ کانسٹیٹیوشنل عہدوں کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تھے مدینے کے، لیکن آپ کسی قبیلے کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اسلام قائم ہو گیا، اب سب قبیلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑے گی، اندرونی معاملات میں بیرونی معاملات۔ اچھا، اب اس ہوم لینڈ کو فتح کرنا تھا اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی بنائی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ربا کا فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ مڈل آف دی مکن ٹائم یعنی مکی دور کے وسط میں بھی کہہ دیا گیا سورہ شورا میں کہ اعلان کر دو ہم نے تمہارے لیے شریعت مقرر کی ہے دین میں سے، کیوں؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں حصے بکھرے نہ کرو۔ اور ایک آیت چھوڑ کر قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہہ دو کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین نازل کروں۔ اور ہجرت کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس میں خاص بات کیا ہے کہ اللہ کی مدد تو آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے کوئی معجزہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ تہی-دست نہیں ہو گیا تھا، انکیپیبل نہیں ہو گیا تھا، اس کی قدرت ختم نہیں ہو گئی تھی کہ وہ قریش کو تباہ نہیں کر سکتا تھا، ان کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، مقصد کیا تھا کہ اب یہ کام مکمل ہو گیا ہے، نبیوں کا کام، اب زمینی دور شروع ہو گیا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم بہ قدم زمین پر چلایا کہ آپ نے ایک فرد واحد کی حیثیت سے دعوت کا آغاز کیا، اس دعوت کو پروان چڑھایا، جو بھی ریزسٹنس آیا اس کا مقابلہ کیا اور استقامت کا ثبوت دیا، ایک جماعت بنائی، اور اس جماعت کے اندر یہ ایمان بھر دیا کہ اللہ میرا رب ہے، میرا مالک اللہ ہے، لہذا میں نے اس کے کہنے پہ چلنا ہے، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، لہذا آج میں اگر جان دے دوں گا تو مجھے اس سے بہتر زندگی ملے گی، یہ یقین۔ اور یہ جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اس یقین کے ساتھ ایک جماعت آپ نے بنائی۔ نہ تو آپ نے ان کو گتکا سکھایا، نہ ان کو آپ نے جوڈو کراٹے کی ٹریننگ دی، نہ ان کو نیزہ بازی سکھائی، نہ تلوار زنی سکھائی، باقی ہر آدمی کو جو بھی آتا تھا، جیسے ہمارے پٹھانوں کے پاس، ہر شخص کے پاس جو ہے وہ کلاشنکوف ہوتی ہے۔ ہم نے تو کبھی، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے شاید کلاشنکوف دیکھی بھی نہیں ہوگی، لیکن پٹھانوں کا بچہ وہ کلاشنکوف سے کھیل سکتا ہے۔ تو وہ جو نیچرلی ان کے پاس تھا وہ تو تھا۔ اس لیے کہ آپ غور کیجئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں یہ اعلان کرتے، اگر آپ مکے میں یہ اعلان کرتے کہ میں یہاں پر اللہ کی حکمرانی قائم کروں گا، میں یہاں پر اسلامی نظام لاؤں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کامیاب ہو سکتے نہیں؟ یعنی آپ کی جو اپیرنٹ دعوت تھی وہ بڑی بینائن دعوت تھی، بے ضرر سی دعوت تھی کہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، میں اللہ کے رسول ہوں، تم نے مانا ہے مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو۔ لیکن ان کے جو سردار تھے، جو بھی ان کے سمجھدار لوگ تھے، ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ محمد کیا کرنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نے جو انداز اختیار کیا اس میں کوئی ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالے، اس لیے کہ بہرحال آپ جتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو،
بہرحال جو پبلک اوپینین ہوتا ہے وہ پبلک اوپینین ہی ہوتا ہے. آپ کتنا تشدد کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک دن آتا ہے کہ آپ کو پھر پبلک اوپینین کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی کہ آپ نے پبلک اوپینین کو اپنے ہاتھ میں رکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تمہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہیں کیا نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تمہیں کیا نقصان پہنچا رہے ہیں. یعنی وہ جو ایک سائلنٹ میجورٹی مکہ مکرمہ کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور سرداران جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، اور ہر طرح سے وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زندگی کا چراغ معاذ اللہ گل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس ڈائریکشن میں مکہ مکرمہ میں تو صحابہ کو یہ اجازت بھی نہیں دی کہ وہ اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھائیں، اس لیے کہ اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھاتے تو کیا ہوتا، یہ وائلنٹ ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. لیکن جب ہجرت کا حکم دیا تو راستے ہی میں یہ آیت بھی نازل کر دی کہ اب تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھا سکتے ہو. پھر باقاعدہ حکم کہ اب تم لڑو، پھر مزید حکم کہ اب لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے، کہ دین سارا کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ اسٹریٹجی تھی جس پر چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 قمری سالوں کے اندر، صرف 23 قمری سالوں کے اندر، بلکہ 21 قمری سالوں کے اندر، اس لیے کہ آپ مکہ فتح ہونے کے 2 سال کے بعد تو آپ کا ویسے بھی سال ہو گیا، کہ آپ نے صرف 21 قمری سالوں کے اندر اللہ کا دین غالب کر دیا. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نعرے اقامت دین کے، اللہ کے دین کے غلبے کے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، بھوک ختم کر دیں گے اور یہاں سے غربت ختم کر دیں گے اور ظلم ختم کر دیں گے، ایسا کوئی نعرہ نہیں لگایا. صرف وہی جو 3 نظریات تھے ان کی بار بار جو ہے وہ یاد دہانی کرتے رہے، اس کو پیٹتے رہے اور اسی پر مار کھاتے رہے. اس سے زیادہ بات تو آپ نے نہیں کی. لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تو آپ نے آفینس کیا اور پھر باقاعدہ جو آبجیکٹو تھا وہ کیا تھا؟ مکہ مکرمہ پر اللہ کا دین کا جھنڈا لہرانا. مکہ مکرمہ کیا تھا؟ عرب کا کیپٹل تھا. اب ثابت ہوا کہ پورے گلوب کا کیپٹل بھی مکہ مکرمہ ہے، سینٹر آف گریوٹی جو ہے پورے زمین کا وہ وہی ہے. تو اس پر اللہ کا جھنڈا لہرانا. اب بیچ میں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آئی؟ یعنی ہجرت یہ کیا تھی؟ اللہ کی مدد تھی. غزوہ بدر میں فتح اللہ کی مدد تھی. اچھا، اس کے بعد آ جائیے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکالا خواب دکھا کر، اور اس خواب کی ایک غلط انٹرپریٹیشن پارشلی غلط انٹرپریٹیشن آپ کے دل میں ڈال کر کے ابھی جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خواب جو ہوتا ہے، سچا خواب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو زندگی میں کم سے کم ایک سچا خواب ضرور دکھاتا ہے. یہ سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک واقعہ دیکھتے ہیں اور کچھ دن کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد ایگزیکٹلی وہی آپ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن خواب میں پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا. آپ جاتے نا کسی بینک میں، تو آپ وہاں کوئی واؤچر جو ہے بھرنے لگتے ہیں، ڈپازٹ سلپ بھرنے لگتے ہیں، تو تاریخ کا کھانا آتا ہے. آپ یوں کر کے نظر دوڑائیں تو بینک کی برانچ میں نمایاں طور پر تاریخ لکھی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن خواب میں پیچھے تاریخ نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ابھی جانا ہے. آپ چل پڑے. اب آگے جو ہے وہ دشمنوں کا ڈیرا ہے، اور عمرہ مکے میں ہی ہو سکتا ہے، وہ راستے میں تو کہیں ہو نہیں سکتا. آپ نے پیغام بھیجا، نیگوشیشن کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا، وہاں دیر لگ گئی، اور ایک ریومر، وہ اپریہنشن تھی صحابہ کرام کی، یا 3 دن گزر گئے، ایک لاجیکل سیکوینس تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، یا قریش نے خود یہ خبر جو ہے وہ اڑا دی کہ عثمان شہید ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سیریس لے لیا. یعنی
عام روٹین کیا ہے کہ آپ کوئی بات جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے خیال سے، اپنے اجتہاد سے، تو فوراً وہی آتے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال پہلے عمرے کے لیے نکل آئے خواب کے مطابق، وہی نہیں آئی کہ نہیں اس سال نہیں اگلے سال. پھر آپ نے ایک ریومر کو سچ سمجھ لیا کہ واقعی حضرت عثمان شہید ہو گئے، پھر وہی نہیں آئی کہ نہیں 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 جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ہاتھ بڑھا دیا صحابہ کے سامنے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو مرنے کی، کہ تم یہاں مر جاؤ گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. 1400 صحابہ نے بیعت کر لی. اب جب قریش نے دیکھا دور سے یہ تو بیعت ہو رہی ہے مرنے کی، تو اب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گٹے پکڑنے کے لیے، پاؤں پکڑنے کے لیے، گھٹنوں پکڑنے کے لیے، پلیز 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 ایک کام نہ کرنا، اور ایک صلح کا پیغام لے کے آئے کہ 10 سال تک ہم جنگ نہ کریں، اور اپنی مرضی کی شرائط لے کے آئے، اور ہر شرط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے دکھایا اپنے خیال کے بعد. صرف ایک جو شرط تھی، ظاہر ہے جب معاہدہ کرتے ہیں تو آپ 10 اپنی منوا رہے تو 11ویں دوسرے فریق بھی ماننی پڑتی ہے، ایک ادھر کی مانی اور وہی لے کے بیٹھ گئی ان کو. اور اس کے صرف 1.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح مدد آئی کہ آپ کو بدر میں لے گیا اور پھر مدد کی، غزوہ احزاب میں مدد کی، صلح حدیبیہ کے موقع پر مدد کی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے سے اڑ کر، مدینہ منورہ سے اڑ کر مکے پہنچ جاتے اور وہاں جا کر اللہ کا دین کا جھنڈا لہرا سکتے. ایسے نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، یہ آخری امت تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہنمائی تھے. قرآن قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی تھا. رہنمائی یہ دینے تھی کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اور ظاہر ہے دین کو قائم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر قائم نہ ہو، اگر قائم ہو تو قائم رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے لیے اگر اسلام مغلوب ہو جائے، اس کو دوبارہ اٹھانا پڑے جیسے آج ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہی قرآن مجید ہے. پھر اثر نو ہم کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دی ہیں کہ ہاں کوئی روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگائے، یا کوئی عدل کا، انصاف کا، یا جسٹس کا نعرہ لگائے، وہ کامیاب نہیں ہوتا یہاں پر. ہاں کوئی گراس روٹ لیول سے موومنٹ اٹھے گی نظریاتی تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اور یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ ملک اگر اسلام کے نام پر نہ بھی حاصل کیا گیا ہو تو بھی ہماری ذمہ داری ہے، یا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن پاکستان تو لیا ہی اسلام کے نام پر گیا ہے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب پاکستانیوں کی، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر اپنی فرسٹ پرائرٹی پر رکھے اللہ کے دین کے قیام کو، اللہ کے دین کے غلبے کو، اللہ کے ڈنڈے کو سر بلند کرنے کو. اسی کے لیے وہ تن من دھن لگائے، اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر قوتیں، اپنے تمام تر وسائل کو پول کرے اس کام کے لیے، اور آرگنائز ہو کر، اور آرگنائزیشن بھی مضبوط آرگنائزیشن، کسی امیر کے ساتھ جو ہے وہ اطاعت کی بیعت کر کے اس میں شامل ہو، اور پھر وہ یہ جدوجہد کرے. اگر استقامت کے ساتھ ہم جدوجہد کریں گے، یعنی وہ سال بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، 25 سال بھی ہو سکتے ہیں، 30 سال بھی ہو سکتے ہیں، 100 سال بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے. جتنے بھی مصلحین آئے وہ حضرت شیخ الہند تھے، مولانا مودودی تھے، ڈاکٹر اشار احمد تھے رحمہ اللہ، وہ سب اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے. لیکن کام تو بھی باقی ہے نا، وقت فرصت ہے، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو یہ کام بہرحال ہمیں کرنا ہے. اگر ہمارا کوئی بھی تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ان کے لائے ہوئے دین کے ساتھ، ان کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ ہے، تو پھر ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ اسی مشن کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ان کی ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے، ہماری زندگی بھی اسی کے گرد گھومنی چاہیے، اور ساری اسٹرگل ہماری جو ہے اسی کے لیے ہونی چاہیے. بہت سا وقت میں نے آپ کا لے لیا. میں ہدایہ انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں، خاص طور پر عزیزم رفیق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں،
اور باقی جو منتظمین ہیں ان کا کہ آپ حضرات نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور اپنی عاقبت کا کچھ سامان کروں، اور آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گفتگو بڑی توجہ سے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔